ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ جو یہ ارشاد ہوا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، آگے جو دیگر ارشاد ہے اس کی تفسیر سے پہلے میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ جو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی نفی کی جائے۔ عام طور پر جب اس طرح کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہابیہ اور دیابنا اپنی باطنی خباثت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ علم ہے کہ وہاں تک نہ کسی کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ بندہ کبھی اس علم کے برابر کسی مخلوق کو کرنے کے بارے میں تصور بھی کبھی کر سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ تو اللہ ہی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، لیکن یہاں پر یہ چند باتیں میں اس لیے عرض کر دوں کہ وہابیہ نے جو یہاں پہ خباثتیں کی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مولوی رشید احمد نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے اس نے روایت کرتے ہوئے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اب اس کے اندر آپ جھانک کر کے دیکھیں گے تو کتنی بڑی خیانت اور کتنی بڑی خباثت کی گئی ہے، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا چور بھی اتنی بڑی چوری نہیں کر سکتا جو چوری انہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر انہوں نے کی ہے۔ ورنہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے، بہت سادے اور بہت ایک دم آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھ لیں آپ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت و بشارت۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ دوسری آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہیں رکھی۔ تو اس سے یہ صاف ہو گیا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی قرآن میں سب موجود ہے۔ تو جب قرآن مقدس میں ہر چیز کا بیان ہے اور روشن بیان ہے اور عرش سے لے کے فرش تک تمام کائنات کے جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہیں، اور من جملہ موجودات جو ہے وہ کتابت لوح محفوظ میں جو ہے کتابت لوح محفوظ بھی ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سب بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے ہم نے ایک روشن پیشوا میں جمع فرما دی ہے۔
اور ایک جگہ فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ اب آپ ان آیتوں کو سماعت کرنے کے بعد یہ سمجھیں سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب لوح محفوظ میں ہے، قرآن مقدس کے اندر سب موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کا علم عطا فرمایا۔ تو جب قرآن مقدس کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور ہر چیز کا بیان قرآن مقدس میں موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام موجودات جملہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ سب کا علم بھی عطا فرما دیا ہے، کیونکہ جملہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ ان سب کا علم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، آسمان سے لے کے زمین تک، عرش سے لے کے فرش تک کوئی ذرہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہابیوں کو یہ چیز جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے کہ جب اتنا سارا علم اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا تو یہ علم تو اللہ کے برابر ہو گیا، معاذ اللہ۔ ان نادانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا علم کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے علوم مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ایک معمولی حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا علم تو بڑا جو ہے وہ وسیع ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کی حد تو ہم نے بتائی ہے، جو ابتدائے آفرینش سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا، وہ سب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں پر عام طور پر اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے۔ تو میں بہت آسان لفظوں میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہونے والا سب کا علم عطا فرمایا۔ یہ وصف جو ہے وہ پورے قرآن مقدس کا ہے، یعنی پورے قرآن کے اندر اللہ نے جو علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا، تو اب اگر کوئی واقعہ پیش کرتا ہے کہ یہ علم اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں، وہ نہیں، تو یہ قرآن مقدس کے مکمل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہوگا، قرآن مقدس کے مکمل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہوگا، کیونکہ جب قرآن مقدس اللہ نے مکمل اپنے حبیب پر نازل کر دیا تو پھر تمام چیزوں کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ اب اگر آپ چاہیں تو پوری دنیا کے سارے وہابیوں اور جتنے بھی گمراہ دیوبندی نام کے اہل حدیث جو غیر مقلدین ہیں، سب کو آپ چیلنج کر سکتے ہو، سب کو دعوت عام ہے، یعنی سب آ جائیں، اپنے سارے حمایتوں کو بلا لیں اور چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہو جائیں، ایک آیت کریمہ جو قطعی الدلالت ہو یا ایک حدیث پاک جو متواتر یقین الافادہ ہو، وہ چھانٹ کر کے لے آئیں، جس میں صاف طور پر یہ ثابت ہو کہ قرآن مقدس کے مکمل نازل ہونے کے بعد میں جو ہے وہ فلاں چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی یا اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ قیامت تک کوئی ایک بھی گمراہ جو ہے کوئی ایک ایسی آیت اور ایک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ یہ چیلنج اعلیٰ حضرت سرکار نے 100 سال پہلے کیا تھا اور آج بھی یہ چیلنج اسی طریقے سے باقی ہے۔ اب یہ جو واقعات وغیرہ جو اٹھا کے لے کے آتے ہیں، یہ قرآن مقدس سے نازل ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ میں ابھی جیسا کہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر ان کی کیسی خیانتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ بخش دے تمہارے واسطے سے سب اگلے پچھلے گناہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، خدا کی قسم اللہ عز و جل نے یہ تو صاف بیان فرما دیا کہ حضور کے ساتھ کیا کیا جائے گا، حضور کے ساتھ اللہ کیا کرے گا، یہ تو اللہ نے واضح فرما دیا، لیکن اب یہ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ نے پھر آیت کریمہ اتاری کہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ داخل کر دے اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور مٹا دے گا ان سے ان کے گناہ، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی مراد پانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے،
جب وہ آیت کریمہ پہلی والی نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، وہ تو اللہ نے بتا دیا، ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر اللہ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرما کے بتایا کہ اللہ تم کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب اللہ نے آیتیں اتار کر کے بتا دیا محبوب تمہیں بھی اللہ جو ہے کیسے مقام عطا فرمائے گا اور آپ کے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے مقام عطا فرمائے گا، صاف فرما دیا۔ اب اس کے بعد میں وہ لکھ رہا ہے خبیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یعنی اس کا جو ہے وہ معنی جو ہے وہ حدیث پاک کا معنی کیسا وہ اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے اور کیا اس کا غلط معنی وہ لے رہا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ اور دوسری بات جو اس نے کہا کہ شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ اس نے اس بات کو نقل کیا۔ اب شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے وہ کیا، اس کو آپ سنیں۔ شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مدارج النبوہ میں لکھا ہے وہ عبارت یہ ہے کہ اس موقع پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں بندہ ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے جو یہ لکھا تھا کہ جو یہ روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیوار کے پیچھے کا مجھے علم نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو اب روایت صحیح نہیں جو لکھا تھا اس کو بھی کاٹ دیا اور جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اس کو بھی کاٹ دیا اور بیچ میں سے اٹھا کر کے وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی خیانت ہے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اگر کوئی کہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز کے قریب مت جاؤ اور جو نشے کی حالت ہے اس کو چھوڑ دے تو یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہوا۔ اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور کہے اللہ نے لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور بعد والا نہیں پڑھے تو کتنا بڑا وہ جو ہے وہ خائن ہے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب نشے کی حالت میں رہو تب نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اسی طرح اس نے بھی یہاں پر کیا کہ شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی فرماتے لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اسی کو اٹھا کر کے لکھ دیا کہ شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے جو ہے وہ اب اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ ان سے دور رہو اور ان کی کتابوں کو بھی مت پڑھو، ان کی تفسیروں کو بھی مت پڑھو۔ یہ کہاں پہ کیا جو ہے وہ دھوکہ دیں گے اس کا پتہ تم لوگ نہیں چلا پاؤ گے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے جو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن کی جو صریح نصوص ہیں ان کو رد کر کے ایک گھڑ کر کے اپنی طرف سے بات پیش کر کے یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم شریف کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی جب علماء حق ان بد مذہبوں سے روکتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ علماء ان کے رد میں تقریر کیوں کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ میں بڑے کھلے انداز کے اندر یہ بات آپ سے کہوں گا کہ سعودیہ کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت بھی ہیں اور وہابیہ بھی ہیں۔ ایران کی سرزمین پر شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ چلے جائیں سعودیہ میں، ایران میں اور دوسرے عرب ممالک میں، شیعہ ہو، سنی ہو یا وہابی ہو، سب شادی بیاہ میں ایک ساتھ آتے جاتے ہیں، سب ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، سب کے آپس میں تعلقات ہیں، سب ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان اور بر صغیر ہند و پاک کے اندر یہ انعام فرمایا کہ یہاں پہ تدین اور دینداری ایسی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی کہ یہاں پر بد مذہبوں سے دوری کی جتنی حدیثیں ہیں علماء اہل سنت کے ساتھ رہنے والے عوام جو ہے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، بد مذہبوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے وہ دشمنان اسلام کو بہت زیادہ کھلتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں تو سب کو ملا کر کے ایک کر دیا، اب یہاں پہ جو ہے ہند و پاک کے اندر جو مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے یہاں پہ یہ سب گھال میل کیسے پیدا کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت کچھ ہوا اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی آپ علماء اہل سنت کی تقریریں سنیں اور اب جو ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں سنیوں کے ان پروگرامات کو آپ سنیں۔ پہلے تقریباً ہر تقریر میں بد مذہبوں کا رد ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ آپ تقریریں سن کے دیکھ لیں علماء اہل سنت کی، میں کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں، آپ خود سن کر کے دیکھ لیں تقریریں۔ اب اگر 100 تقریریں آپ سنیں گے تو کوئی مشکل سے 2 عالم آپ کو ایسے ملیں گے 100 میں سے جو بد مذہبوں کا نام لے کے رد کریں گے اور باقی جو ہے وہ اصلاحی تقریر یا دوسری جو ہے وہ
ضرورت کی مفید تقریریں ہیں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15-20 سال میں تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جو حالات سعودیہ کے اندر تھے، جو حالات ایران اور دوسرے عرب ممالک، وہ حالات ہندوستان میں پیدا کرنے کی پلاننگ ہوئی اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اگر میں کچھ اور کھل کر کے اگر نام بتاؤں تو کئی لوگوں کو جلن ہو جائے گی، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے آپ حضرات سمجھیں اسے۔ وہ جو ہے بہت کچھ جو ہے پلاننگ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے اور ہندوستان میں وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور ابھی 5-10 سال کے بعد اور آپ تقریریں سن کر کے دیکھنا، مشکل سے کوئی 1-2 عالم آپ کو ملے گا جو بد مذہبوں کا رد کرے، ورنہ پھر رد آپ کو سننے کو آپ کو ملے گا نہیں۔ آپ کو یہ جو ہے وہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو بتاؤ اتنی خباثتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کی اور ان سب کو ساری دنیا میں ملا دیا گیا، لیکن آج بھی ہم ہندوستان میں ان کو ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ ہم پیش کرتے ہیں، یہ نعرہ اتنا بڑا نعرہ ہے، انشاءاللہ کبھی بد مذہبوں کو، جو اہل سنت کو کبھی بد مذہبوں سے ملنے نہیں دے گا۔ تو انہوں نے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم شریف کے اوپر اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ معاذ اللہ میں کیا ان بھونڈے انفال کو ذکر کروں، انہوں نے جو ذکر کیا، ورنہ آپ بخاری وغیرہ کی حدیثیں پڑھیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ہم میں کھڑے ہوئے، ابتدائے آفرینش یعنی دنیا بننے سے لے کر کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب آپ نے بیان فرما دیا، کوئی چیز نہ چھوڑی، جسے یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ بتاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے قیامت تک جو بھی ہونے والا تھا سب بتا دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں کھڑے ہوئے، ابتدائے آفرینش سے شروع سے لے کے جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا حال آپ نے ہم کو بتا دیا، اور جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق بیان کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے۔ وہ خود بیان فرمائے قیامت تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ دیا، اتنا لمبا خطبہ دیا جو ہے وہ نماز فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی پورا دن خطبہ دیا آپ نے، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور اس میں سب کچھ آپ نے ہم سے بتا دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس کو زیادہ یاد رہ گیا، جو بھولنے والا تھا وہ تو بھول گیا، لیکن زیادہ علم والا وہ ہے جس کو یاد رہ گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث پاک جس کو 10 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا، سب کچھ، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام پہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں تھا جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا ہو، یعنی اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ اگر ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا تھا نا وہ بھی اللہ کے رسول ہم کو بتا کر کے چلے گئے، سب کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد سے پہلے انبیاء کے لیے روشن کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح علم عطا فرمایا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کا علم اگلے انبیاء کرام کو بھی عطا ہوا، اور اللہ عز و جل نے اس تمام ما کان و ما یکون کو اپنے محبوبوں کے پیش نظر فرما دیا، مشرق سے لے کے مغرب تک اور آسمان سے لے کے زمین تک، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بالخصوص سب سے زیادہ اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت اپنے سب اعمال نیک و بد کے ساتھ میرے حضور پیش کی گئی ہے،
اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب پتا ہے میرا کون سا امتی کتنے نیک کام کرے گا اور کتنے برے کام کرے گا، سب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے سب پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ رات میں مجھ پر میری امت اس حجرے کے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے، یعنی اپنے دوستوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ساری امت کو پہچانتے ہیں جو جا چکی ہے اور جو آج موجود ہے، اور قیامت تک جتنی امت آنے والی ہے سب کو میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم شریف کی کیا بات کروں، آپ اعلیٰ حضرت سرکار کے رسالے پڑھیں، 3-4 رسالے تو فتح رضیہ میں موجود ہیں، اور آپ نے الدولۃ المکیہ نام کی جو کتاب اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم غیب پر جو ہے مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے جو لکھی تھی چند گھنٹوں کے اندر، آج تک عرب اور عجم کے علماء جو ہے وہ سر دھن رہے ہیں کہ یہ کیسا عالم ہے، چند گھنٹے میں بیٹھ کے اتنی بڑی کتاب لکھ دی کہ ہم جو ہے مہینوں کے اندر اتنی عظیم کتاب نہیں لکھ سکتے۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علوم غیبی عطا فرمائے ہیں، اور پھر اس پر حاشیہ آپ نے جو لگایا الفیوضات المکیہ، اس کو پڑھو تو جو ہے وہ جو ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کلیجہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضائل کو سن کے ٹھنڈا ہوتا ہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ان بد مذہبوں سے بچو، نہیں تو یہ عشق رسول کی جو ٹھنڈک تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے۔